مسیح یسوع کے جلالی مہیب اتم نام میں آپ سب کی سلام تھی۔ کیا آپ خداوند میں خوش ہیں؟ خوشی بولنا چاہیے۔ کیا آپ خداوند میں خوش ہیں؟ ایک دوسرے کو کہیں کہ گاڈ از سو گڈ۔ ایک دفعہ پھر بولیں گاڈ از سو گڈ۔ مجھ پر، آپ پر، بلکہ پوری انسانیت پر خدا کا فضل ہے، خدا کی سلامتی ہے اور خداوند کا رحم ہے کہ ہم خدا کی خوشخبری کے لیے چن لیے گئے۔ کس کی نسبت سے؟ مسیح یسوع کی نسبت سے۔ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جب ہم پر اندھیرا چھا گیا تو وہ نور بن کر دنیا میں طلوع ہوا۔ نور نے تاریکی کو دور کیا اور ہمیں چھپا لیا، ہمیں ڈھانپ دیا۔ آج کا جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے، وہ ہے فدیہ۔ کیا ہے؟ فدیہ۔ انگلش میں سے بولتے ہیں ایکسپیشن، ایکسپیشن۔ اور آج اس کی تلاوت لی گئی ہے، وہ لکھی ہے پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کے 18 اور 19 آیتیں مبارکہ سے اس کی تلاوت دی گئی۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے نکمے چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ یعنی کہ اس میں ہماری نسل در نسل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فدیہ کا مطلب ہے مخلص، ڈھانپنا، چھپا لینا، چھڑا لینا اور داغ جھریاں کا دور ہو جانا۔ یہ جو گناہ کا مسئلہ ہے، یہ جو گناہ کی ضربکاری ہے، اس کی نسبت سے ہم تکلیف اور دکھ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ کوئی ایک دین یا ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے انسانیت کا نہیں ہے، یہ بلکہ پوری انسانیت کا ہے۔ جب یہ مسئلہ گہرا ہوتا چلا گیا اور انسان اس میں ڈوبتا رہا، گرتا رہا، تکلیف اور دکھ میں چلاتا رہا، تو خدا نے اپنے رحم کا دروازہ کھولا اور اس مسئلے کے حل کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ کس کے وسیلے سے؟ کلام مجسم کے وسیلے سے۔ کیونکہ ہماری جو مخلصی ہے، ہماری جو رہائی ہے، وہ سونے چاندی سے نہیں ہو سکتی، روپے پیسے سے نہیں ہو سکتی، لینے دینے سے نہیں ہو سکتی، بھیڑ بکریوں کے خون بہانے سے نہیں ہو سکتی۔ خدا نے ایک ایسا الہی منصوبہ تیار کیا جس کے وسیلے سے ہم ایمان لا کر نجات پا سکتے ہیں، گناہ سے باہر آ سکتے ہیں، خوشی اور شادمانی کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے لیے ایسی قربانی درکار تھی جو بے عیب ہو، یعنی جس کے اندر گناہ کا خمیر نہ ہو، جس کے اندر ربشیں نہ ہو، جو انسانی سوچوں سے بالا تر ہو، جو فوق فطرت سے بالا تر ہو اور وہ فوق الطبعی ہو۔ ایسا شخص دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ ایسے شخص کی تلاش
नामुमकिन थी, क्योंकि मरूसी गुनाह गालिब आ चुका था। मरूसी गुनाह नस्ल दर नस्ल जो है वो फैल रहा था, और वो हमारे खून, हमारी रूह का हिस्सा बन चुका था। हम खुदा से दूर तर दूर होते चले जा रहे थे, मगर अब हमारा खुदा अपनी मोहब्बत में बेताबी के आलम में था। फिर उसने मुझ पर, आप पर फजल किया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, ताकि हमें मखलस, ताकि वो मेरे आपके लिए एक बड़ा फिदिया दे। हमने भेड़ों की कुर्बानी दे दी, मेंढों की कुर्बानियां दे दी, मगर हमारे गुनाह दूर नहीं हुए। मगर खुदा ने अपने बेटे को जब पेश किया, अपने बेटे के ऊपर जब ये जिम्मेदारी रखी, तो बेटा जिम्मेदारी के लिए बाप की मर्जी को पूरा कर। उसने कहीं भी अपनी मर्जी को नहीं बरवेकार लाया, बल्कि उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न क्या करे, हमेशा की जिंदगी पाए। उस शख्स पर ईमान लाना है जो इंसान भी है और खुदा भी है, जो महदूद भी है और लामहदूद भी है। हम अपने नकम्मा चाल चलन से दुनिया में धत्कारे गए थे। दुनिया एक शख्स से दूसरे शख्स से नफरत करते हैं, एक कबीला दूसरे कबीले को पसंद नहीं करता, मगर इस कलमे ने, इस इंसान ने दो ज़ातें लिए हुए हैं, इंसानी ज़ात और इलाही ज़ात। इस शख्स ने दुनिया से मोहब्बत रखी, दुनिया से प्यार किया, दुनिया से कलाम किया, दुनिया के लिए रिहाई का मंसूबा तैयार किया, और दुनिया को ढांपने के लिए उसने अपने हाथों पर कील लगाए, अपने सर पर कांटों का ताज सजा लिया, और मेरे दुखों को बर्दाश्त करने के लिए और वो शरीर उठाकर कोई गद्दा की तरफ गामजन हुआ, ताकि उसके मार खाने से मुझे क्या मिले, रिहाई, शिफा मिले, आज़ादी मिले। मेरे दुख उसने उठा ली। एक इंसान दूसरे इंसान का दुख कैसे उठा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मगर ये कलाम मुजस्सम आम इंसान नहीं है, आम नबी भी नहीं है, आम रसूल भी नहीं है, ये करमतुल्लाह है, ये बाप से निकला है। वो कहता मेरा बाप काम करता, मैं काम करता हूं, मैं और बाप एक है। क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता गो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये ऐसा वैसा कलाम नहीं करता, ये वो कलाम करता है जिससे मेरी मखलसी हो, जिससे मैं बचा लिया जाऊं, जिससे मैं छुपा लिया जाऊं, मुझ पर जितने मर्जी हमले हो मैं बचाया रहूं। अगर हमने बचना है तो इस गुनाह के मसले का हल शख्सी तौर पर हमारे पास, ये कोई मुश्किल नहीं, दुश्वार नहीं, इस मसले का हमने हल निकाल। मसले का हल उसके कलाम में दर्ज है। इस मसले को बागौर समझे, जाने कि मसला मेरा और आपका नहीं है, ये मसला पूरी इंसानियत का है। जब आप इस मसले को समझेंगे तो आपके वसीले से दूसरा शख्स जो इस मसले को समझेगा, उससे वसीले से तीसरा शख्स समझेगा। यूं इस मसले का हल निकलता 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 चला गया। लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे, लोग उस पर ईमान लाने लगे, और लोग खुशी पाने लगे, लोग इत्मीनान हासिल करने लगे, लोगों के दुख दूर होने लगे, लोगों के अंदर इत्मीनान ठहर गया, लोगों के अंदर आजिज़ी आ गई, लोग इंसानी इख्तियार करने लगे, क्योंकि उसका कलाम जिंदगी का कलाम है। क्योंकि ये कलाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये दुनिया का मंबा है, और दुनिया को सलामती देने वाला है, दुनिया पर रहम करने वाला है। जब ये बोलता है तो आसमान ठहर जाता है, जमीन ठहर जाती है, समुंदर ठहर जाता है, क्योंकि जब ये
کلام کرتا ہے تو ہر زندگی سنجیدگی سے سنتی ہے. جب کوئی زندگی سنجیدہ ہو جاتی ہے تو کلام اس کے نتھروں میں ٹھہرتا ہے. جب کلام اس کے نتھروں میں ٹھہرتا ہے تو کلام پھر اثر پیدا کرتا ہے. جب کلام اثر پیدا کرتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں اور مقدسی کا دریا بہنا شروع ہوتا ہے. یہ مقدسی کا دریا ہے. یہ دریاؤں کو بھی روک دیتا ہے. یہ موسیٰ سے بھی کلام کرتا ہے, یہ ابراہیم سے بھی کلام کرتا ہے, یہ جسایہ سے بھی کلام کرتا ہے, یہ ہر اس شخص سے کلام کرتا ہے جو زمین پر بھیجا گیا ہے تاکہ اس کی راہ تیار کی جائے. یہ کوئی نبی نہیں ہے جو انسانی نطفے سے پیدا ہوا, یہ خدا کی قدرت سے دنیا میں آیا. اس مسئلے کا جو حل ہے وہ ایک بہت بڑی قربانی ہے, اور یہ قربانی کسی مینڈے کے لیے نہیں ہے. کسی مینڈے کو پکڑ کر قربان اور چھری نہیں چلانا. یہ قربانی کسی ابراہیم کے بیٹے کی بھی نہیں ہے کہ اس نے اس کی قربانی کو قبول کر دیا اور ایمانداروں کا باپ کو اسے درجہ دے دیا اور خود فل فور مہیا ہو. یہ مظہر خدا ہے, یہ میرے اور آپ کے ایمان کی تجلی ہے. یہ بیٹا اب تک میری زندگیوں میں رہتا ہے. یہ زندگی کا درخشاں ہے, یہ زندگی کا ایک حسین گلدستہ ہے. اس گلدستے کو کی خوشبو کو محسوس کریں, اس گلدستے کے پاس جائیں. یہ آپ کو اٹھائے گا, آپ کو تسلی دے گا, آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا, آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا, آپ کی نجاست سے کو دور کرے گا, اور آپ کو پاک پوتر بنا کھا, راز باز بنا کھا, اپنا گواہ بنا کھا, اپنا دالہ بنا کھا دنیا کے کونے کونے میں استعمال کرے گا, اور آپ کو وعدے کا فرزند. اسی لیے ہم کلام میں سیکھتے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. میں اور آپ اس بیٹے پر ایمان رکھتے جس میں زندگی پائی جاتی ہے. یہ جو زندگی کا مالک ہے, جب اس زندگی کے مالک کے بارے میں ہم سیکھتے یوحنا 8 باب اس کی 45 آیت میں, آئیے نکالیں, اگر کوئی جلدی نکالے تو پڑھے. یوحنا 8 باب اور اس کی 45 آیت. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 45 آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے, لیکن میں جو سچ بولتا ہوں, لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے. یسوع مسیح کلیسیا سے, ایمانداروں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اس لیے تم کیا نہیں کرتے, یقین نہیں کرتے. تم جھوٹوں کی یقین کرتے, تمہیں جھوٹ اور فریب پسند ہے, مگر میں سچ بولتا ہوں تمہیں میرا یقین کرنا ہو. تم میں کون ہے مجھ پر گناہ ثابت؟ کیا کسی نبی نے یہ بات کہی, دعویٰ پیش کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میری ذات پر, میری شخصیت پر گناہ ثابت؟ کلام تو کہتا سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم ہے. مگر یہ جو شخص ہے, یہ جو کلام مجسم ہے, یہ جو کرمت اللہ ہے, یہ جو دنیا کا مالک بادشاہ شہنشاہ ہے, یہ کہتا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے. کیونکہ میں سچ بولتا تم یقین نہیں کرتے, مگر میں تمہیں کہتا ہوں تم مجھ پر کوئی گناہ ثابت کر دو, جو میں بولتا اس کو جھوٹ ثابت کر دو. کوئی نہیں. اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا کیا کرو, یقین. اگر مجھ میں گناہ نہیں ہے, تم ثابت نہیں کر سکتے, میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے, تو تمہیں یقین کرنا ہے. مگر یقین کے لیے تمہارے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے. جب ہم اپنے اندر یقین محکم پر ایمان لاتے, ہمارے اندر کامل بھروسہ اعتماد پیدا ہوتا ہے. ہمارے اندر جو روح بسا ہوا ہے, جو ہمیں قابلیت عطا کرتا ہے اور ہمیں اپنے اس کے بیٹے کی گواہی کے لیے تیار
کر سکتے. ہم اپنی بدن میں روح کو کام کرنے کا موقع عطا نہیں کرتے، مگر ہم نے اپنے خدا کے دیے روح کو موقع دینا کو ہماری زندگیوں میں کام کرے، ہمارے دماغ کو کنٹرول کرے، ہمارے بدن کو کنٹرول کرے، ہماری سوچ کو کنٹرول کرے، ہماری آنکھوں کو کنٹرول کرے، ہمارے لبوں کو کنٹرول کرے، تاکہ میں اس کلمے کی سچی باتوں پر یقین کر کے نجاست سے باہر آ جاؤں. ہماری زندگیوں کو وہ نجاست کے چشمے ہیں. اس لیے اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یہ کیوں نہیں کرتے؟ بار بار یہ کلمہ کہتا ہے کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہماری سوچوں جو ہے بے خمیر ہو چکی، بے حسد ہو چکی. اپنی زندگیوں میں سوچیں، یہ بولنے والا ہے، جو بولتا ہے یہ محکم بولتا ہے، سچ بولتا ہے. یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. یہ آسمان سے زمین کی طرف آیا ہے، یہ زمین سے زمین کی طرف نہیں بھیجا گیا. یہ موسیٰ کی طرح نہیں ہے، یہ یشوع اور یرمیہ کی طرح نہیں ہے، یہ داؤد کی طرح نہیں ہے، یہ دانیل کی طرح نہیں ہے. یہ نکلا ہوا ہے، یہ چھپانے والا ہے، یہ ڈھانپنے والا ہے، یہ میرے بوجھ اٹھانے والا ہے. یہی تو اس کا سچ ہے. اس لیے تو وہ کہتا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اس کا جب تک ہم یقین نہیں کریں گے. آگے کیا لکھا؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. میں اور آپ خدا سے ہیں. مسیح یسوع کی نسبت سے میں اور آپ خدا سے ہیں، کیونکہ خدا کی باتیں ہم سن لیتے ہیں اور کفارے پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے فدیے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور سچی باتیں جب سن لیتے ہیں تو اس کے گواہ بن جاتے ہیں، جس گواہی کے لیے اس نے مجھے اور آپ کو شاد اعظم دیا ہے کہ بس تم جاؤ غیر قوموں کو شاگرد بنا، ان کو خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو تعلیم دو آخر تک تمہارے ساتھ رہو. یہ تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ سچائی کے لیے بھیجا گیا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو. تم اس لیے نہیں سنتے کہ تم خدا سے نہیں ہو. تمہارے اندر شیطان بسا. ہماری زندگی میں شیطان سمایا ہوا ہے. وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، وہ پر سستی طاری کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں بدنما داغ جو ہے نظر آتا رہے، کہ ہم اس کے تابعدار رہیں. مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم شرارت کی ان کوفتوں کو مقابلہ کریں اور ان کو شکست دیں اور برے میں شامل ہو جائیں، اس کے خون میں شامل ہو جائیں. اس کا خون میری زندگی کی مقصد ہے، اس کا خون میری تازگی اور میری الفت، میری یگانت، میری وفا، میری بقا ہے. وہ زندگی کا اطمینان ہے. اس خون سے میں بچا ہوں. تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں. یہودیوں نے جواب مجھ سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے؟ یہودی سامریوں سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کر، الزام لگا دیا کہ تو سامری ہے. مگر یسوع نے تو جب سامری عورت سے بات کی تو اس نے کیا کہا؟ اے عورت مجھے پانی پلا. مگر سامری کیا کہتی ہے؟ فقی فریسی جو ہے یہ یسوع کو سامری کہتے ہیں، مگر یہ سامری عورت سے مخاطب ہے، کہتا مجھے پانی پلا. مگر وہ کیا کہتی ہے کہ تو یہودیوں کا مجھ سے پانی مانگ. یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے پانی مانگ، میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا، پاکیزگی کا پانی دیتا، سلامتی کا پانی دیتا. میں تیرے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا، پھر نہ تو پیاسی رہتی نہ تو بھوکی رہتی، بلکہ زندگی کی روٹی بھی کھا لیتی، کیونکہ میں زندگی کی روٹی، میں زندگی کا پانی ہوں. یہ دنیا کی پیاس اور بھوک کو مٹانے کے لیے آیا ہے. یہ میرے بدن میرے روح کی مخلصی کے لیے بھیجا گیا ہے. اس روح اور مخلصی کے مالک پر
ایمان لائے، آزادی ملے گی۔ دنیا کی دخل اندازی مجھے اور آپ کو کمزور کر دی، مگر اس کمزوری سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ ہماری نجات کے لیے اتنی بڑی قربانی خدا نے دی کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہی قربان کیا۔ اپنے بیٹے کے وسیلے سے سارے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا، کیونکہ گناہ کے وسیلے سے دنیا نامکمل ہے۔ خدا کے خادم لکھتا ہے بشریت کی تکمیل نہ ہونے سے ساری کائنات کیا ہے؟ نامکمل ہے۔ نامکمل کا مطلب ادھوری ہے۔ خدا نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا، اس مقصد کو انسان نے مسخ کر دیا، لالچ، نافرمانی، حکم توڑ کر۔ مگر خدا نے اسی کائنات کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے پھر سے کھڑا کیا، پھر سے اسے خوشی دی، پھر سے اسے شادمانی دی، پھر سے اسے طاقت و قوت دی، اور پھر سے اسے بادشاہی کا تخت تک لے جانے کا وعدہ کیا۔ تم وعدے کے فرزند، اس کے خون اور اس کی موت سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ کس کے خون سے؟ کلام مجسد کے خون سے اور اس کی موت سے، کیونکہ موت پر وہ غالب آیا اور وہ تیسرے دن زندہ ہوا، 40 دن زمین پر رہا، جلالی بدن میں رہا، وہ دکھائی دیتا رہا، وہ کلام کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ یروشلم میں ٹھہرے، میں تمہیں کیا دینا چاہتا ہوں؟ قوت کا لباس دینا چاہتا ہوں۔ آج تمہارا بدن خدا کا یروشلم ہے، کیونکہ اس بدن سے ایک گواہی نکلتی ہے۔ اس بدن نے اس کائنات کو کھڑا کیا ہے، اس بدن کو ایسے سارے داغ خدا نے ڈھانپ دیے ہیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے فدیے کے وسیلے سے۔ یسوع نے دنیا کے تمام گناہ صلیب پر اٹھا، لعن طعن کرنے والوں کے لیے بھی دعا کی، کہا باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ لعنت نہیں کی، بڑبڑایا نہیں، پھر بھی ان پر رحم کیا، دعا دی۔ ہم کیا کرتے؟ ہم اگر ہمارے کوئی خلاف ہو جائے تو ہم اس کے اور خلاف ہو جائے، مگر خدا نے نمونہ دیا کہ اگر کوئی آپ کے خلاف اس کے لیے دعا کرو، اس سے محبت کرو، اس کے لیے سلامتی چاہو۔ اگر خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر آپ کے گال پر کوئی ایک تماچا مارے تو دوسری گال میں کیا کر دو؟ پیش کر۔ یعنی کہ کوئی شخص آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کی تکلیف کو برداشت کرو۔ اپنے اندر جب ہم برداشت کرتے ہیں تو خدا کی راست بازی کے عدل مطلق کو جان لیتے، پہچان لیتے ہیں۔ پھر ہماری گناہ جو ہے، جو ہماری نجاست ہے، جو ہماری تکلیفیں ہیں، وہ یسوع کے نام سے کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جائے۔ خدا یسوع مسیح نے میرا قرض اٹھا لیا، ادا کر دیا، اور مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے گیا۔ خدا ایک کامل منصوبہ ہے، اس کا کلام کامل زندگی کی میراث ہے۔ اس کامل منصوبے اور کامل میراث کو اپنی زندگی سے دور نہ ہونے دو، تاکہ آپ بنی نوع انسان کے لیے گواہ بنو۔ ایک ایک شخص ایماندار جب زمین پر بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو آسمان پر فرشتگان کیا کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں۔ ہم خوشی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے یسوع نے جو صلیب پر جان دی، اس نے میرے گناہوں کو جب اٹھایا تو گناہ سے مجھے نجات مل گئی، فدیہ مکمل ہوا، اور فدیے کے اس عمل کی بدولت میں اور آپ آج اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ آخری بات، زبور 22 میں بنی اسرائیل قوم ایک ہر شام ایک ویرد کرتے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
22 सबूर की पहली आयत मुबारकों को पढ़े, यहूदी हमेशा सोने से पहले ये जरूर पढ़ते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। इसलिए यीशु मसीह ने चौथे कलमे में ये फरमाया, एली एली लमा शक्नी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे छोड़ा। उसने हर पेशन गोई को, हर कलाम को पूरा किया, क्योंकि वो कलाम है, वो पूरा करने के लिए आया है। उसने कायनात को और इस जहां को मुकम्मल करना। वो हर एक की गवाही, हर एक के दुख को समझता है। वो यहूदियों के दुखों को भी समझता, वो सामरियों के दुखों को भी समझता, वो कनानियों के दुखों को समझता, बल्कि पूरी दुनिया के दुखों को समझता। तो उसने इसलिए पूरी कायनात के दुख उठा लिए और गुनाह से हमें धो दिया, मेरे और आपके लिए इतना बड़ा फिदिया दे के उसने हमें डांप। उसमें क्या कहा था उसने? ढांप, ताकि मुझे और आपको क्या मिले? मुआवजा। अगर हम कुर्सियों 2 बाब उसकी 14 आयत में देखें, रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत में, तो हमें और बेहतर तस्वीर नजर आती है। यीशु मेरी क्या है? जिंदगी की बरकत है। यीशु क्या है? मेरी जिंदगी की बरकत है, मेरे ईमान की बरकत है, वो मेरी रासबासी की बरकत है, वो मेरे मुहैया करने की बरकत है, वो मेरी लड़ाई शिफा है, वो खुशहाली की बरकत है, वो खुदा का इत्मीनान है, वो रूह की बरकत का चश्मा है, वो मोहब्बत की फजीलत है, वो नाफरमानों की का भी खुदा है और फरमाबरदारों का भी खुदा है। वो सबका खुदा है। जब वो सबका खुदा है तो वो सबका बादशाह है। उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइए, इसने मेरे और आपके लिए शुक्रिया दिया। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। Bak.